یعنی ان کے جو ماں باپ ہیں اللہ دکھا دے خواب میں، تو ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ جی جی یہ کہہ لو کہ بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی اور خواب میں ماں سے ملاقات ہو گئی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عثمان ابن سورہ کہتا ہے کہ میں خواب میں ماں کو دیکھ کے اتنا رویا کہ جب صبح کو اٹھا تو میرا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ خوب رویا اور کہتا میں خواب ہی میں ماں کے قدموں سے چمٹ گیا۔ ان سے پوچھا بھئی تو نے ماں کو کس حالت میں دیکھا؟ تو کہا میں نے ماں کو دیکھا استبرق و سندس زبرجد و یاقوت کے تخت پر میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے۔ ایک روحانی ماحول تھا اور روحانی سما تھا اور میں نے اپنی ماں کا دیدار کیا تھا۔ اس کے بعد پتا وہ کیا کہتا میں نے اپنی ماں سے پوچھا ماں تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بیٹا موت کے وقت تو تکلیف ہوئی تھی تھوڑی سی مجھے، لیکن بعد میں خدا نے اپنے کرم سے مجھے معاف کر دیا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فضل خاص کیا جس کا نتیجہ میرے بیٹے تو دیکھ رہا۔ اس کے بعد پتا عثمان کہتا ہے خواب میں، علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ ماں ایک بات بتا، میں تیری قبر پہ آتا ہوں ہفتے میں ہر ہفتے کو 1 یا 2 دن تیری قبر پہ آتا ہوں، اے ماں تجھے پتہ چل جاتا ہے؟ تو ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹا تو آنے کی بات کرتا تو گھر سے نکلتا ہے نا میری روح جھوم جاتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، سبحان میرا لاڈلا آ رہا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے، میرے دل کا قرار آ رہا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہا ہے۔ بیٹے اور تو اور میرے آس پاس کی جو ارواح مؤمنین و مؤمنات ہیں وہ مجھے مبارکبادیاں دیتی ہیں، اے خاتون بیٹا ہو تو تیرے جیسا ہو۔ واہ، اور آ کر کے جب تو قرآن پڑھتا ہے تو میری روح تو جھومتی ہی ہے، میری روح کے ساتھ اوروں کو بھی فیض ملتا ہے، کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ خوش رکھے سید صاحب آپ کے والد ماجد حضرت علامہ سید اعجاز صاحب قبلہ کو، جنہوں نے اس پورے خطے میں علم کی شمع جلا دی، نہ جانے کتنے شاگردوں کو پیدا کیا، اس پورے خطے کو چمنستان علم و فن بنا دیا، کتنے مدارس میں ائمہ کو بھیجا، کتنے شاگردوں کو پیدا کیا۔ اب ذرا سوچئے وہ جتنے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے یہ علم پھیلتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ اس کا ثواب ان کی روح کو ملتا چلا جائے گا۔ جب دنیا سے جائیں گے ایک دن سب کو جانا ہے تو انشاءاللہ اس کا فیض انہیں قبر میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو بھی یہ میں تلقین کر رہا ہوں کہ اپنے ایک نہ ایک بچے کو قرآن تو ضرور پڑھاؤ، نہیں بلکہ یہ کہوں گا کہ سب کو قرآن پڑھاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ جملہ میں مکمل کروں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب کو قرآن پڑھاؤ، بے شک۔ یعنی سب کو دین کی ضروری تعلیم دلاؤ۔ ہاں اب 4 بیٹے ہیں تو اپنے دین کی ضروری تعلیم دلا دی، پاکی ناپاکی حلال و حرام قرآن شریف بنیادی تعلیم سکھا دی آپ نے، اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے تو ایسا کرو ایک بیٹے کو تو عالم بناؤ نا کم سے کم۔ حق ہے، حق ہے۔ 3 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، جی 2 بچوں کو جو جس طرف ان کے مائنڈ کا رجحان ہے یا جو ان کی فطری صلاحیت اس طرف لگا دو، لیکن اتنا سب کو پڑھاؤ کہ جنازہ رکھا ہوا ہو تو سب کے سب بیٹے جنازے میں شریک ہوں۔ بے شک۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے کما کر کے تو بہت دیا مگر بیٹوں کو اتنا بھی نہ پڑھایا جو جنازہ پڑھ رہے ہو، تمہاری روح بڑی تڑپے گی بیٹے، ساری سمپتی دے کے گیا اور تو اتنا محروم نکلا کہ تو نے میرا جنازہ بھی نہ پڑھا۔ اور اس کی جگہ اگر حافظ قرآن کا باپ ہوگا اس کی روح کتنی جھومے گی، بیٹے میں نے مالیت تو دی نہ دی مگر تجھے اس قابل تو بنا دیا جو باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آج تو یہاں مصلی پہ کھڑے ہو کر کے دعا کر رہا ہے، اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفیہ علی الایمان۔ یہ دعا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے تو ذرا سوچو بیٹے کی دعا باپ کے حق میں کتنی جلدی قبول ہوگی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات، بہت اچھا حضرت، کیا بات۔ یہ تو میں سب جگہ پیغام دیتا ہوں کہ بچوں جی 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 جی۔ فلسطین ہے، فلسطین کا نام تو سنا ہوگا، وہ مظلوم ہمارے بھائی ہے نا، جی وہ ہم سے کتنے اچھے ہیں، ہمارے وہاں تو مدرسے بھی ہیں پھر بھی چندہ دیتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے کیوں چل رہے ہیں، کیا فائدہ ان کا۔ ارے نادانو،
ان مدرسوں ہی کی تو برکتیں ہیں جو مسجدوں میں آذانیں گونج رہی ہیں۔ واہ، حق ہے، حق ہے۔ یہ اسٹیج اگرچہ اس کی شکل بہت بگڑ چکی ہے، لیکن بہرحال جیسے بھی ہیں ان مدرسوں ہی کا تو فیضان ہے۔ جی جی جی، حق ہے۔ یہ درسگاہوں میں پڑھایا جا رہا، ہمارے مدارس سلامت ہیں، ہماری جی۔ خانقاہیں، یہ کس کا فیضان ہے؟ مدرسوں ہی کا تو فیضان ہے۔ مدرسوں کا۔ وہ دیکھو فلسطین کی میں بات بتا رہا تھا آپ کو، جی۔ ایک رپورٹ میں نے میری نظر کے سامنے سے گزری، آپ یقین مانو اس وقت میرے آنسو نکل گئے یار، وہ کیسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اسرائیل جب بمباری کرتا ہے نا تو ان کے پورے پورے محلے قبرستان میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ دیکھے ہوں گے آپ نے، نیٹ پہ دیکھتے ہو، اب تو سب بچوں کے پاس موبائل ہے، دیکھا ہوگا۔ ڈیمولائز ہو جاتی ہیں عمارتیں، تو پھر پتہ ہے اس قوم کی خودداری دیکھو کہ وہ جب عمارتوں کا ملبہ اکٹھا کرتے ہیں نا تو ملبوں پہ اپنا سر چھپانے سے پہلے وہ مدرسوں کا انتظام کرتے ہیں۔ بے شک۔ یعنی وہ جیسے بھی ہیں، جس شکل میں بھی ہیں، اپنا کپڑے لگائیں گے اور اپنے جو ہے انتظام کر کے وہیں پہ قرآن شریف کی تعلیم شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ ایسی قوم کو کون مٹا سکتا ہے جو اپنے سینے سے قرآن ختم نہیں ہونے دیتے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کے سینوں کا قرآن ہی تو ہے جو انہیں بار بار کھڑا کر دیتا ہے۔ بے شک۔ نیوکلر پاور کے خلاف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اندازہ لگائیے، میزائلوں کے خلاف، چونکہ ان کے سینوں میں قرآن کی دولت ہے میرے ساتھ۔ حق ہے، حق۔ تو یہ رپورٹ آئی کہ اس سے پہلے والا جو سال گزرا، اس ایک سال میں کئی بچیاں حافظ قرآن ہوئی، ایک مدرسے میں سے، صرف ایک مدرسے میں، بچیاں بھی اور بچے بھی۔ تو میں آپ لوگوں کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کا ماحول بھی ایسا بناؤ، بیٹیوں سے بھی کہو، آپ کی شادی ہو چکی ہے تو اپنی بیوی سے بھی کہو کہ ناشتہ بننے سے پہلے یا ناشتہ ہونے سے پہلے گھر میں کم از کم قرآن شریف کے ایک پارے کی تلاوت تو ہو جائے نا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور رشتے دیکھنے میں بھی جلد بازی مت کیا کرو، کم از کم تمہارے گھر جو دلہن آ رہی ہے وہ قرآن پڑھی ہوئی تو ہونا یار۔ بے شک۔ ایک مرتبہ کو دولت کم لائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدائے پاک کے کرم سے قرآن کی عظیم دولت تو ہے۔ کیا بات ہے، غلط تو نہیں ہے میری بات؟ حق ہے۔ اس کے ساتھ اور چیزیں مل گئیں تو بہت اچھا، جی جی۔ لیکن اگر تمہیں تقابل کرنا پڑے کہ ایک طرف یہ ہے ایک طرف یہ، تو پھر دین کو چنو۔ بولو ذرا زور سے بولو۔ اپنی بیٹیوں کو بھی یہ تربیت دو، بیٹوں کو بھی یہ تربیت دو کہ روزانہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ بولو روزانہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم لوگوں کو بھی توفیق آمین آمین۔ خیر عطا فرمائے کہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ دوام پیدا کرے آمین۔ حلال کے ساتھ۔ تو وہ کہتا ہے ماں میں آتا ہوں تو تجھے پتا چل جاتا کہ بیٹے تو قبرستان میں داخل بھی نہیں ہوتا ابھی، میری روح کو اللہ تعالیٰ مطلع فرما دیتا ہے نا روحوں کو۔ تو اس کے بعد پتا اس ماں نے کیا کہا، وہی میں تمہیں تقریر کا لب لباب نچوڑ سنا کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاؤں، چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، اللہ اکبر، 1 بجنے کے قریب ہے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے، یہ مختصر چند جملے اور سن لیجئے۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹے میری ایک وصیت تیرے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک تیری دھڑکن زندہ ہے اور جب تک تیرے اندر آنے جانے کی طاقت ہے، یعنی جب تک کہ ایسی کوئی پریشانی نہ ہو جائے کہ تو چل پھر نہ سکے تو بات الگ ہے، لیکن جب تک تیرے پاس آنے جانے کی طاقت ہے، تو عثمان، انہوں نے نام لے کر کے کہا میرے بیٹے عثمان تو میری قبر پہ آنے کا سلسلہ مت روکنا میرے بیٹے، اللہ میں تیری ماں ہوں نا، تو آتا ہے تجھے دیکھتی ہوں، روحیں دیکھ لیتی ہیں نا۔ بے شک، حق ہے۔ یہ تو حدیث صحیح میں ہے کہ جب اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہ مردے سنتے کہ نہیں سنتے، ارے بات مردوں کی نہیں ہے، بات ان کی روحوں کی ہو رہی ہے۔ بے شک۔ اور دوسری بات خود یہ حدیث میں آیا کہ نعلین یعنی کہ جوتیوں تک کی آواز میت سنتی ہے۔ جی میت کو تو استعمالاً کہہ دیا جاتا ہے ورنہ وہ روحیں سنتی ہیں، جی جی۔ وہ جواب بھی دیتی ہیں۔ تو کہا بیٹے تو آتے رہنا، بس یہ میری وصیت ہے تیرے لیے، کیونکہ تو آتا ہے تو مجھے قرار مل جاتا۔ پلیا کے مسلمانوں، ان کی ماں نے عثمان کو وصیت کی تھی، اور عثمان کے اس واقعے کو لکھ کر کے علامہ سیوطی سارے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جاتے رہو، وہاں قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
انہیں اصالے ثواب کرتے رہو، بے شک انہیں اس کا فائدہ پہنچاتے رہو تاکہ ان کی روحیں جھومتی رہیں، ان کی روحیں مچلتی رہیں، ان کی روحیں خوش رہیں۔ اور دوسرا بینیفٹ جو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ جب تمہارے بچے تمہارا یہ چلن دیکھیں گے، کل کو اگر تمہارا انتقال بھی ان سے پہلے ہو گیا تو انشاءاللہ تمہارے بچے تمہارا طریقہ اپنا، تمہارے بچے دفنانے کے بعد بھولیں گے نہیں تمہیں، بلکہ وہ یاد رکھیں گے کہ میرے والد، میرے پاپا، میرے ابو، میرے والد، میرے باپ اپنے والد کی قبر پہ جاتے تھے، میں بھی اپنی والد کی قبر پہ جا کر کے اصالے ثواب کروں۔ بے شک حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے کافی گفتگو کی، کوئی جملہ غلط نکلا ہو کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے محترم لیاقت صاحب، انہوں نے اور بھی کئی مرحومین کے نام بتائے تھے، ان کی نیت جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین اللہم۔ اور آپ حضرات سے بھی میں کہتا ہوں ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، اور تاکہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ انہی کی روح کو پہنچا دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام